بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 48 سے لے کر انشاءاللہ العزیز 54 تک کا ترجمہ کرنا ہے۔ اس سورت میں مسئلہ توحید پر عقلی دلائل بیان کرنے کے بعد ان آیات سے اللہ رب العزت نے دلائل نقلیہ کا سلسلہ شروع فرمایا، جس میں پہلی قوموں اور ان کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء اکرام کے واقعات اللہ نے تفصیل سے بیان فرمائے۔ سب سے پہلی دلیل نقلی حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون سے ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو کیا چیز دی؟ الفرقان، ایسی کتاب عطا کی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ دین اور شریعت کے معاملے میں جتنے مسائل طلب توجہ کے طلب تھے، ان کے درمیان قضیے چکانے والی کتاب بھی تھی۔ نمبر 2 وضیاء، اللہ نے انہیں دی فرقان، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی، اور جو کتاب عطا کی وہ روشنی اور نور تھی، ایسے راستے کی طرف لے جانے والی جو سراسر نور ہے۔ اور نمبر 3 والذکر، اللہ نے جو انہیں کتاب دی اس کی صفت یہ ہے کہ وہ نصیحت تھی۔ کن لوگوں کے لیے؟ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے۔ اس تورات کتاب میں 3 چیزیں تھیں، ایک تو وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی، نمبر 2 وہ کتاب ہدایت اور روشنی تھی، اور نمبر 3 زندگی گزارنے کے لیے اس میں کافی نصیحتیں موجود تھیں۔ ذکر کا معنی ہے نصیحت، اور نصیحت کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو نصیحت کی بات کرتا ہے، اس میں کچھ چیزیں کرنے کے کہتا ہے اور کچھ چیزیں رکنے کا کہتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اب یہ منع والی بات ہے، اور ساتھ انہیں کچھ کام کرنے کے کہتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولنا، بڑوں کا احترام کرنا، یہ کام کرنا۔ اب یہ نصیحت کی باتیں ہیں۔ اب اللہ نے بھی اپنی کتابوں میں نصیحت کی باتیں، کچھ امور کرنے کا کہا اور کچھ امور سے منع کیا۔ فرمایا الذین یخشون ربہم، یہ متقین کے لیے نصیحت ہے۔ تو یا اللہ متقی لوگ کون ہیں؟ فرمایا یخشون ربہم بالغیب، اصل تقوی والے لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، لوگوں سے نہیں ڈرتے۔
یا یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کے تقوی کا معیار اور ہے، خلوت میں اور ہے، جو اندر ہے وہی باہر ہے، دوہرا معیار نہیں ہے، وہ تقوی نہیں ہوتا کہ لوگوں کے سامنے تم بڑا سچوا پہن کے بیٹھ جاؤ اور تمہارا نمود و نمائش اور ہو، اور جب جلوت خلوت میں جاؤ تو بالکل اس کے الٹ ہو۔ فرمایا ایسے نہیں، متقی وہ ہیں جو اپنے رب کو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں، وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں جو قیامت کا نام لے کر لرزاں و ترساں ہیں۔ قیامت کا ذکر آتا ہے فوراً ڈر جاتے ہیں کہ اللہ کو حساب کون دے گا، اور اس تورات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے قرآن کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، تورات ان کے لیے ذکر تھی اور قرآن تمہارے لیے برکت والا ذکر ہے۔ وہاں صرف فرمایا ذکر، اور جب قرآن کی باری آئی تو فرمایا ذکر مبارک، یہ قرآن برکت والا ذکر ہے، انزلناہ، جسے ہم نے اتارا۔ تو اس برکت والے ذکر کو چھوڑ کر افانتم لہو منکرون، تم اس کے منکر بن رہے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن پڑھ کر، قرآن پڑھنے والا، سننے والا، اس پر ایمان لانے والا، اس سے نصیحت پکڑنے والے بندے پر اللہ کی برکتیں اترتی، لیکن بجائے برکتیں سمیٹنے کے تم قرآن ہی کا انکار کر دیتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے سینے میں قرآن کوئی نہیں، نہ قرآن کی محبت ہے، نہ قرآن سے نصیحت لیتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ قرآنی احکامات پہ عمل کرتا ہے، جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے اس کی مثال فرمایا کل بیت الخرب، ویران گھر کی طرح ہے۔ ایسا گھر اور مکان جس میں کوئی نہ رہ رہا ہو، وہ ویران مکان بند پڑے پڑے ایک نہ ایک دن گر جائے گا۔ تو فرمایا تم اپنے دل کو ویران نہ بناؤ، یہ ایک مکان ہے، اور اس مکان کی روشنی کیا ہے؟ قرآن کا نور، اسے اپناؤ۔ یہ پہلا واقعہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا۔ اب اگلی دلیل آ رہی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، جو جد الانبیاء ہے اور ان تمام انبیاء اکرام سے قبل ہے، جو بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، ہم نے دی حضرت ابراہیم کو رشدہ، ان کی سمجھ، انہیں نصیحت اور عقل مندی عطا کی، من قبل، حضرت موسیٰ اور ہارون سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ان کے بارے میں ہم خبر رکھتے تھے۔ کیا خبر؟ ان کے بارے میں ہمیں خبر یہ تھی کہ حضرت ابراہیم جامع کمالات ہیں، ان کے اوصاف بڑے اعلیٰ ہیں، یہ اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں، ان کے بارے میں ہم علم رکھتے تھے، انہیں ہم نے سمجھ دی۔ اور وہ سمجھ کیا ہے؟ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل التی، یہ صورتیں کیا ہیں، یہ مورتیاں کیا ہیں، التی انتم لہا عاکفون، کہ جن کے لیے تم معتکف ہو کر جم کر بیٹھ گئے ہو عبادت کے لیے۔ یہ مورتیاں کیا ہیں؟ ان کی قوم جانداروں یا انبیاء یا اولیاء کرام کی صورتیں بنا کر ان کے سامنے مجاور بن کے بیٹھ جاتے، ان کی پوجا اور عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلا سوال یہی فرمایا، یہ مورتیاں کیوں بنائی ہیں؟ کس کی ہیں یہ مورتیاں؟ کیوں بیٹھے ہو ان کے سامنے؟ تو ان کے پاس دلیل تو کوئی نہیں۔ کہنے لگے وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا وہ بھی ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی بیٹھے۔ اب یہ کوئی دلیل تو نہیں، اندھی تقلید ہے، انہوں کو دیکھا ہم بھی بیٹھ گئے۔ فرمایا اگر یہی بات ہے تو لقد کنتم انتم، تم بھی اور تمہارے بزرگ بھی، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں ہو، سراسر گمراہی میں ہو۔ اندھی تقلید جو ان کی کر رہے ہو، بغیر دلیل کے اور بغیر سمجھ کے،
تو تم بھی گمراہ ہو، وہ بھی گمراہ ہے۔ ایک تو یہ کام ہی فضول ہے، اور دوسرا فضول کام کر کے پھر اس کے سامنے عبادت کے لیے بیٹھ جانا، یہ تمہاری صریح غلطی ہے۔ اپنے آپ کو سنوارو اور اصلاح کرو۔ اب قوم نے آگے جواب کیا دیا یہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں پڑھیں گے۔ تو یہ لمبی دلیل نقلی ہے حضرت ابراہیم سے، جس میں اللہ نے ان کی پوری قوم کا واقعہ بڑی تفصیل سے نقل کرا۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا۔